ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجلس کے سلسلے سے آپ کے سامنے حاضری درج ہوئی ہے، لہٰذا حکم کی تعمیل میں بس سورہ فاتحہ التماس ہے حضرات۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحوم کی مجلس سے ان کو اصال فرما دیں۔ چار مصرے آغاز کلام دیکھیں حضرات۔ داغ ماتم اشک غم ماں کی دعا لے جائیں گے، داغ ماتم اشک غم ماں کی دعا لے جائیں گے، دولت دنیا نہیں خاک شفا لے جائیں گے، دولت دنیا نہیں خاک شفا لے جائیں گے۔ 2 مصرے بطور خاص حضرات۔ جو زیارت کی تمنا دل میں لے کر مر گیا، جو زیارت کی تمنا دل میں لے کر مر گیا، جو زیارت کی تمنا دل میں لے کر مر گیا، جو زیارت کی تمنا دل میں لے کر مر گیا، روح کو اس کی ملک کرب و بلا لے جائیں گے، روح کو اس کی ملک کرب و بلا لے جائیں گے، روح کو اس کی ملک کرب و بلا لے جائیں گے۔ اور 4 مصرے اور سماعت کریں گے حضرات۔ روح کو اس کی ملک کرب و بلا لے جائیں گے۔ 4 مصرے دیکھیں حضرات۔ غم حسین کی تنویر لے کے آیا ہوں، غم حسین کی تنویر لے کے آیا ہوں، جناب حرص میں تقدیر لے کے آیا ہوں۔ 2 مصرے سنیں گے حضرات۔ فرشتوں مجھ سے سوالوں جواب مت کرنا، فرشتوں مجھ سے سوالوں جواب مت کرنا، نشان ماتم شبیر لے کے آیا ہوں، نشان ماتم شبیر لے کے آیا ہوں۔ اور مرحوم کی شخصیت آپ کے ذہن میں ہے، ایک مطلب 2 شعر سنیں گے حضرات۔ دنیا سے جب گزرتا ہے شیدا حسین کا، دنیا سے جب گزرتا ہے شیدا حسین کا،
دنیا سے جب گزرتا ہے شیدا حسین کا، پرسے کو اس کے آتا ہے کن با حسین کا، پرسے کو اس کے آتا ہے کن با حسین کا۔ اور شعر دیکھیں حضرات، جس کے کفن میں ہوتی ہے کر وہ بلا کی خاک، جس کے کفن میں ہوتی ہے کر وہ بلا کی خاک، مرقد میں دیکھتا ہے وہ جلوہ حسین کا، مرقد میں دیکھتا ہے وہ جلوہ حسین کا۔ اور یہ بھی شعر، کرتا ہے زندگی میں جو مجلس کا اہتمام، کرتا ہے زندگی میں جو مجلس کا اہتمام، اس کو گلے لگاتا ہے نا حسین کا، اس کو گلے لگاتا ہے نا حسین کا۔ ہے اپنے سارے غم کا مداوا غم حسین، ہے اپنے سارے غم کا مداوا غم حسین، کرب و بلا میں لٹ گیا کن با حسین کا، کرب و بلا میں لٹ گیا کن با حسین کا۔ دنیا سے جب گزرتا ہے شیدا حسین کا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، صلوات پر حضرت محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نفیس حیدر مرحوم ابن سید نصیر حیدر صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد صلوات پر حضرت محمد وآل محمد پر اللہم صلی۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کہ جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے
قرآن مجید کو اس کائنات میں بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں آئی ہے۔ خالق کائنات، مالک موت و حیات، جس نے اس کائنات میں ہر چیز کو خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد جب قرآن مجید کو اس کائنات میں بھیجا تو اس میں واضح طور پر اعلان کیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی ایسی خشکی اور کوئی ایسی تری اس کائنات میں ہے ہی نہیں جس کو میں نے اس کتاب مبین میں جگہ نہ دیا ہو۔ یعنی اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں، یا جو چیز اس کائنات میں زندگی گزار رہی ہیں، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جمادات ہو، جو چیز بھی اس کائنات میں ہے، اللہ نے ساری چیزوں کا احصاء قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ سارے انبیاء کے واقعے قرآن مجید میں موجود ہے، تمام ادیان کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایسی خشکی اور کوئی ایسی تری اس کائنات میں موجود ہی نہیں جس کو میں نے اس کتاب مبین میں جگہ نہ دیا ہو۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے لیے ارشاد و ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے جہاں تمام واقعات کو پیش کیا، تمام نبیوں سے کہا کہ تم مجھے پکارو، تم مجھے دعائیں کرو، وہی اللہ ایک فقرہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ تم میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کرو، میں تمہاری آواز استغاثہ پر لبیک کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ صاف طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی مدد چاہیے، اگر تمہیں کوئی خواہش ہے، تمہیں کوئی طلب ہے، تو تمہیں کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے لو لگاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ادعونی واستجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ کے بارگاہ میں آئے اور آ کر دعا کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ میرے عزیزوں، دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعا وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یعنی اسلحہ کا قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اگر مومن اپنی بڑی سے بڑی نجات چاہتا ہے تو وہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور نجات پا جائے گا۔ میرے عزیزوں، دعا کے بارے میں انبیاء کرام سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ اے نبیوں، تم مجھ سے دعائیں مانگو اور لوگوں سے کہو کہ ان کو کسی اور در کے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ مجھ سے مطالبہ کریں، مجھ سے دعائیں مانگیں، میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کریں، میرے سامنے پیش ہو، میں ان کے استغاثے کو سنوں گا، میں ان کی آواز پہ لبیک کہوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں خود جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کے دعا مانگے اور رحمان کے نام سے دعا مانگے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نام سب کا سب اسماء الحسنی ہے، سب کے سب نیک نام ہے۔ چاہیے کہ اللہ کہہ کر دعا مانگا جائے، رحمان کہہ کر دعا مانگا جائے، اور سارے اسماء جو اللہ کے بیان کیے گئے ہیں وہ تمام اسماء کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگا جائے۔ چنانچہ ہمارے آپ کے پہلے امام حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ جس چیز کو پسند قرار دیا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اس محبوب شے کا نام دعا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جب نبی کریم نے امام علی علیہ السلام کو یمن کی جانب مبعوث کیا تو ایک وصیت کی، وصیت کیا تھی؟ نبی کریم مولا کائنات کے تو مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں اسی کا بھی دعا، کہ اے علی میں تمہیں دعا کی وصیت کرتا ہوں، اور یاد رکھو دعا کی وصیت اس طریقے سے کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم فرماتے ہیں کہ جان لو کہ دعا جب کرو گے دعا کے ساتھ ساتھ اجابت بھی موجود ہے۔ یعنی جہاں دعا کی وصیت کر رہے ہیں وہیں دعا کے قبولیت کی بھی سند دے رہے ہیں کہ جہاں دعا ہے وہیں قبولیت دعا بھی ہے۔ چنانچہ مختلف مقامات پر ہمارے ائمہ کرام نے دعا کے بارے میں تعلیم دی ہے اور ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں تہذیب دی ہے کہ اگر ہم دعا مانگیں تو کیسے دعا مانگیں۔ چنانچہ میں نے آیت کو پیش کی، اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہارے مطالبے کو پورا کرنے والا ہوں۔ تم میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کرو، میں تمہاری آواز استغاثہ پر لبیک کہنے والا ہوں۔ میرے عزیزوں،
اب دعا انسان کرے گا، دعا کس طریقے سے کرے گا، دعا کرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ اب سب سے پہلے دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حضور پروردگار کرے، قلب کے ساتھ اپنے آپ کو پروردگار کے ساتھ پیش کرے۔ اس لیے کہ اگر انسان غافل طور پر یا لاپرواہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو پھر اس کو دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ کے حضور حاضر ہو تو اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہو، اپنے قلب کے ساتھ حاضر ہو۔ اس لیے کہ غافل اور لاپرواہ حاضر ہوگے تو تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ تمہیں مانگنا کیا تھا اور تم نے کیا مانگ لیا۔ اس لیے اللہ کے بارگاہ میں جاؤ تو اپنے قلب کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ پھر ارشاد ہوا کہ دیکھو اللہ کے بارگاہ میں جب تم دعا کے لیے آگے بڑھو تو سب سے پہلے دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خود ارشاد ہوتا ہے، حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ ہر وہ شے کہ جس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ ابتر شمار کی جاتی ہے، مقطوع شمار کی جاتی ہے۔ یعنی جب ہر کام کرنے کے لیے یہ کہا گیا، یہ شرط لگائی گئی کہ بسم اللہ کیا جائے، پھر دعا جیسی پاک چیز کے لیے بسم اللہ کی شرط کیوں نہ لگائی جائے؟ تو دعا کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے جب اللہ کے نزدیک حاضر ہوگا تو پھر سارے شیطان اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ جہاں رحمان ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوا کرتا۔ میرے عزیزو، پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر دعا کرنا ہے تو بسم اللہ کے بعد تمجید کرو، تعریف کرو، یعنی اللہ کی حمد پیش کرو کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ اللہ وہ ہے کہ جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کی تمام انسان کی جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی تہذیب، اس کی تمجید کرے، اس کی تعریف کرے، اور تعریف کرنے کے بعد اللہ سے لو لگائے۔ پھر تیسری شرط یہ بیان ہوئی کہ دعا کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم سے کم دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ محمد و آل محمد پر صلوات اگر دعا سے پہلے کی جائے، پڑھی جائے اور دعا کے بعد پڑھی جائے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے، امام معصوم سے نقل ہوا ہے کہ تمام دعائیں معلق ہو جایا کرتی ہیں، اللہ ان تمام دعاؤں کو نہیں دیکھتا اس وقت تک کہ جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا دعا سے پہلے بھی ضروری ہے اور دعا کے بعد بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے جن پہ صلوات پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو خلق کرتا ہے، اور جب وہ فرشتے اس کائنات میں آتے ہیں تو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنے والے کے ثواب کو گنتے گنتے تھک جاتے ہیں اور وہ ثواب کو شمار نہیں کر پاتے۔ کتنی فضیلت ہے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنے کی۔ ایک صلوات پر حضرت محمد و آل محمد پر۔ اور میرے عزیزوں، ہمیشہ اللہ سے انسان کو دعا مانگنا چاہیے، اور یاد رکھیے جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ سے دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، ہر گناہ کی اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ پروردگار مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کوشش یہ رہے گی کہ آئندہ یہ گناہ نہ ہو۔ پروردگار ہم تیرے خاکی بندے ہیں۔ جب اس طریقے سے اللہ کے سامنے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اور ان تمام ارکان صلوات، بسم اللہ اور تمجید کرتے ہوئے دعاؤں کو مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ اب چنانچہ جب انسان دعا مانگے تو یاد رکھے کبھی غافل نہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ کسی نے امام معصوم سے، یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ استغاثہ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری استغاثہ پر لبیک کہنے والا نہیں؟ تو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جب دعا کر رہے ہو تو اس سے دعا کرنے سے پہلے کم سے کم دعا کرنے والے کی معرفت حاصل کر لو، اس لیے کہ جب تک اس کی معرفت نہیں حاصل ہوگی تم کیسے اس کے سامنے دعا کرو گے؟ تو سب سے پہلے معرفت خداوندی حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب معرفت خداوندی حاصل ہو جائے گی تو پھر دعا میں وہ ترتب آئے گا، دعا میں وہ اثر آئے گا جس کا ٹھکانہ نہیں۔ چنانچہ خود
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات کو پیدا ہی نہیں کیا، ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ چنانچہ تفسیر میں ملتا ہے کہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، جنات کو پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے۔ اب ان کی معرفت کیسے آئے گی؟ اب ان کی معرفت ان سے آئے گی کہ جو ان کی معرفت کے مظہر ہیں، ان کے معرفت کے آئینے ہیں۔ اگر آئینہ تلاش کرنا ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد علیہ محمد پر در پر جاؤ۔ جب ان کی معرفت ہو جائے گی تو ان کے ساتھ اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ اے میرے پیغمبر، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو خلق کیا۔ ایک صلوات پر عظمت محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزوں، دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ عزیزوں، اس کے لیے روایات موجود ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ انسان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں کا رونا اور گڑگڑانا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہمارے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں تاکہ ہمیں اس سے اور محبت ہو، وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کریں۔ تو یہ روایات ہیں، انسان کو کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا یہ انسان سوچ لے کہ ہم نے اتنے سارے گناہ کر دیے اور اللہ ہماری دعاؤں قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری توبہ نہیں قبول کرے گا۔ میرے عزیزوں، انسان خطاؤں کا مجسمہ ہے، انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اس کا بھی مطلب نہیں ہے اگر انسان خضوع و خشوع کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ ضرور سرخرو ہو جایا کرتا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی ایسی شخصیتیں ملی، جناب حر کہ جس نے امام کا راستہ روکا تھا، لیکن جب اس نے دعا کی، توبہ کی، تو کیا اس کی دعا قبول نہ ہوئی؟ امام حسین نے اس کو گلے سے لگایا اور یہ کہا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیرا نام تیری ماں نے کیا خوب رکھا تھا کہ تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر رہے گا۔ میرے عزیزوں، دعا سے کبھی انسان کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا ہو، کیوں؟ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے لو لگا رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ چنانچہ روایات میں ملتا ہے، واقعات پڑے ہوئے ہیں، ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ نے حمید بیان کیا ہے۔ وہ حمید کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ لوگوں کو قتل کر چکا تھا، سادات کو قتل کر چکا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے واصل کر دیا تھا، یعنی شہید کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک شخص اس حمید کے گھر مہمان ہوا، رمضان المبارک کا وقت مہینہ تھا اور عین ظہر کا وقت تھا۔ جب وہ اس کے گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حمید ہے کہ رمضان المبارک میں ظہر کے وقت کھانا تناول فرما رہا ہے۔ اب جیسے اس شخص نے حمید کو رمضان المبارک میں ظہر کے وقت کھانا تناول کرتے ہوئے دیکھا، فوراً یہ سوال کیا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تم ظہر کے وقت بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے ہو؟ اب حمید اس مہمان سے کہتا ہے کہ مجھے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے، مجھے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہم نے اتنے سارے سادات کو قتل کر دیا ہے، اتنے زیادہ مومنین کو قتل کر دیا ہے۔ اب وہ شخص حمید کے پاس سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد ہمارا اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہ امام علی رضا علیہ السلام سے فرماتا ہے، مولا ایک شخص ہے جس کا نام حمید ہے اور اس نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ روزہ اس نہیں رکھتا کہ اس نے سادات کو قتل کر دیا، اس نے مومنین کو قتل کر دیا، اس لیے اس نے عبادت کرنا چھوڑ دی۔ اب 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ ابھی تک اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا، لیکن اب چونکہ اس نے اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار کر لی ہے، اب اس کا بخشا جانا بہت مشکل ہے، لیکن اب بھی وہ خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے در میں امید کے ساتھ آ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، کبھی یہ سوچنا نہ چاہیے کہ ہمارے اتنے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ہم نے یہ پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ سے ہٹ جائیں، اللہ سے دور ہو جائیں۔ نہیں میرے عزیزوں، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو صمیم قلب کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ اگر اللہ کے حضور انسان آ جائے گا
تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور کیوں نہ قبول کرے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، تم مجھے پکارو، تم میرے سامنے آواز استغاثہ بلند کرو، میں تمہاری آواز پر لبیک کہوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا سننے والا ہوں، تم مجھ سے مطالبہ کرو، میں تمہارے مطالبے پہ لبیک کہنے والا ہوں۔ میرے عزیزوں، اور اللہ نے ہر مقام پر اپنے نبیوں سے کہا ہے، انسان یا خاکی بندے چھوڑیے، معصوم نبی سے کہا ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کرو، تم مجھ سے دعائیں کرو۔ اور اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں گے، آپ کو بہت ساری دعائیں، ابراہیم کی دعائیں ملیں گی، آپ کو موسیٰ کی دعائیں ملیں گی، اور بقیہ نبی کی دعائیں ملیں گی جنہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اور جب دعائیں مانگی تو اللہ نے دعائیں قبول کی۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک روایت سے ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، اور بچھڑنا تھا یعقوب علیہ السلام کا یہ علم تھا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، آنکھ سفید ہو گئی تھی، مستقل روتے جا رہے تھے، تو اس وقت جبرائیل نے جناب یعقوب کو ٹہوکے دیے، اور ٹہوکے دینے کے بعد کہا اے یعقوب تم دعائیں کیوں نہیں کرتے، کہا یہ بتاؤ کہ ہمیں دعائیں کیسے کرنی ہے۔ تو فوراً ہی انہوں نے جناب جبرائیل نے جناب یعقوب سے کہا کہ تم کیوں نہیں ان اسما کے ذریعے سے جس اسما کو اللہ نے آدم کو تعلیم دی تھی، اس اسما کے ذریعے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو۔ اب جیسے یہ سننا تھا، جناب یعقوب نے کیا کہا، اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں محمد کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، فاطمہ کے وسیلے سے، حسن کے وسیلے سے، حسین کے وسیلے سے مجھے میرے یوسف سے ملا دے۔ عزیزوں، اس دعا کا تمام ہی ہونا تھا کہ جیسے یہ دعا تمام ہوئی فوراً قمیص یعقوب کے سامنے پیش ہو گئی۔ یعنی بتانا، یہ روایات بتانا یہ چاہتی ہے جہاں تمجید ضروری ہے، جہاں بسم اللہ ضروری ہے، وہیں محمد والے محمد پہ صلوات بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت اہل بیت کا دل میں ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت دل میں نہیں ہوگی تو پھر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، یہی وجہ میرے عزیزوں، جب یونس شکم ماہی میں گئے تو ان کی جو اللہ نے ان کے اوپر جو شکم ماہی کا عذاب نازل کیا تھا، وہ صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ انہوں نے صرف ولایت آل محمد میں تھوڑا توقف اختیار کر لیا تھا۔ آپ روایت پڑھیں، روایت ملے گا کہ انہوں نے جب ولایت علی پیش کی جا رہی تھی تو انہوں نے تھوڑا سی توقف اختیار کر لیا تھا، اور اس وقت تک اللہ نے شکم ماہی سے نجات نہیں دی جب تک کہ یونس نے محمد والے محمد کی ولایت کا اقرار نہ کر لیا۔ جب یونس جیسے معصوم نبی کو اللہ بغیر ولایت آل محمد کے نجات نہیں دیتا تو پھر یہ گنہگار انسان کو ولایت آل محمد کے بغیر نجات کیسے ملے گی؟ ایک صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزوں، ولایت آل محمد وہ ذریعہ ہے، یا اگر ہم انسان محمد والے محمد کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا طلب کرے تو اللہ ضرور دعا اس کی قبول کرتا ہے، اس کی آواز استغاثہ پر لبیک کہتا ہے۔ چنانچہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نبی کریم تشریف فرما تھے، ایک شخص یہودی نبی کریم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نبی کریم کو مستقل دیکھے جا رہا ہے، نبی کریم کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ جب نبی کریم نے دیکھا کہ یہودی کافی دیر سے کھڑا ہے، کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہے لیکن سوال نہیں کر پا رہا ہے، نبی کریم یہودی سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا وجہ کیا ہے کہ تم مجھے مستقل دیکھتے جا رہے ہو؟ پھر وہ یہودی خاموش ہے۔ پھر نبی کریم مخاطب ہوئے یہودی سے اور کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے کوئی سوال ہیں؟ کیا تم کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے جو میرے پاس تشریف لائے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے۔ چنانچہ جیسے یہودی نے یہ کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کریم یہودی سے مخاطب ہوئے اور مخاطب کہتے ہیں بتاؤ وہ سوال کیا ہے، تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں اس کی تعلیم دے دوں گا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایک مرتبہ وہ نبی کریم سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ وہ سوال کرتا ہے یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ اب نبی نے بڑا عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو کسی انسان کے لیے اس کی خود سے تعریف کرنا یہ اتنا سزاوار نہیں ہے، لیکن تم سوال کر رہے ہو
تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یاد کرو اس منزل کو کہ جب آدم سے ترک اولا سرزد ہو گیا تھا, جب آدم ترک اولا کر چکے تھے تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے آدم کو جب پریشانی کی حالت میں دیکھا, تعجب کی حالت میں دیکھا, گڑگڑاتے ہوئے دیکھا, روتے ہوئے دیکھا, تو جبریل سے کہا کہ جاؤ اور آدم سے کہو کہ وہ دعا کریں. اب دعا کیسی ہوئی؟ جیسے ہی جبریل نے آدم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا کرو, اب آدم نے دعا کرنا شروع کی, آواز دی, یا رب بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین, اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, محمد کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں, علی کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں, حسن کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں, فاطمہ کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں, حسین کے ذریعے سے ہماری توبہ کو قبول کر لے. اب جیسے ہی آدم نے دعا کی, اللہ نے فوری ترک اولا قبول کر لیا, توبہ قبول کر لی اور آدم کو جنت میں بلا لیا. پھر کا اور سننا چاہتے ہو سنو کہ جب جناب نوح جنہوں نے 900 سال تک تبلیغ کیا, جنہوں نے اس دور میں تبلیغ کیا کہ جب ان کے اوپر پتھر کی بارش ہو جایا کرتی تھی, وہ پتھر میں دھک جایا کرتے تھے, لیکن جب طوفان آیا اور وہ سفینے میں سوار ہوئے, سفینہ ڈوبنے لگا, تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے انہیں ٹہوکے دیا, اے جبریل دعا کرو. کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت محمد کے ذریعے دعا کرو. جیسے یہ ٹہوکے ملے, فوراً نوح نے دعا کرنا شروع کی, یا رب بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, محمد کے ذریعے سے, علی کے ذریعے سے, فاطمہ, حسن و حسین کے ذریعے سے ہمیں نجات دے دے. جیسے یہ دعا کرنی تھی اللہ نے نجات دے دی. پھر کا اور سننا چاہتے ہو, جب ابراہیم نار نمرودی میں تھے تو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے ٹہوکے دیے کہ کہو کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا کریں. اب جبریل نے جیسے ٹہوکے دیے, ابراہیم کے زبان کو جنبش ہوا, ابراہیم نے فوراً کہا, یا رب انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, محمد کے ذریعے سے, علی کے ذریعے سے, فاطمہ کے ذریعے سے, حسن کے ذریعے سے, حسین کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول کر لے, ہمیں نار نمرودی سے آزاد کر دے. فوراً وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور سننا چاہتے ہو, اب اپنے اور موسیٰ کی بات کی. موسیٰ کہ جب ان کے عصا نے کام کرنا چھوڑ دیا, موسیٰ جب پریشان ہو گئے, متعجب ہو گئے, تو پھر انہوں نے سوال, جبریل جب آئے تو کہا, اے موسیٰ پریشان کیوں ہو, متعجب کیوں ہو؟ اگر جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے تو آگے بڑھو, سہارا لو, دعا کا سہارا لو, محمد و آل محمد کا وسیلہ لو. فوراً جبریل نے یہ کہا, جب محمد و آل محمد کا وسیلہ لو, فوراً موسیٰ نے دعا کی, اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین, اے اللہ, موسیٰ کہتے ہیں, اے اللہ میں دعا کرتا ہوں محمد و آل محمد کے وسیلے سے, علی کے ذریعے سے, فاطمہ کے ذریعے سے, حسن و حسین کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول کر لے, ہمیں نجات دے دے. چنانچہ تمام انبیاء کا یکے بعد دیگر نبی نے تذکرہ کیا کہ تمام انبیاء نے دعا کی ہمارے وسیلے سے, تب ان کو نجات ملی, ان کی توبہ قبول ہوئی, ان کو سارے مارکے میں سر ملا. اور سننا چاہتے ہو, اگر ہم محمد و آل محمد کی نبوت اور ولایت اور توحید اللہ کو اگر کوئی نبی اختیار نہ کرتا تو اسے نبوت و رسالت نہ ملتی. یاد رکھ لو, اگر موسیٰ نبی ہیں, ابراہیم نبی ہیں, آدم نبی ہیں, عیسیٰ نبی ہیں, یا 1,24,000 نبی اس کائنات میں موجود ہیں, تو اللہ نے ان کو اس وقت نبوت و رسالت نہیں دیا جب تک اس نے وحدانیت خدا کے ساتھ ہماری رسالت کو قبول نہ کیا, اور ہماری رسالت پر بھی یہ کام تمام نہ ہوا, بلکہ جب تک کہ ولایت آل محمد کو تمام نبیوں نے نہ اپنا لیا, نہ کسی کو نبوت ملی, نہ کسی کو رسالت ملی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان محمد و آل محمد کے وسیلے کے ساتھ کوئی دعا مانگتا ہے, کسی مارکے کو سر کرنا چاہتا ہے, ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے گا تو اللہ ضرور اسے قبول کر لے گا. ایک صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد پر. تو میرے عزیزو, ہمارے پاس راستہ ہے, ہمارے پاس ایسے وسیلے ہیں جس کے لیے قرآن قل وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ محمد و آل محمد ہے, کہ جن کے وسیلے سے ہم کائنات کو سر کر سکتے ہیں, ہم مارکے جہاد میں اتر سکتے ہیں, ہم ہر اعتبار سے کامیابی اور کامرانی کے منزلوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ ولایت آل محمد وہ ذخیرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی بقا رکھ سکتے ہیں, اپنی دنیا کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم دعا مانگیں اور دعا میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جہاں محمد و آل محمد کے پاس صلوات ہے, اسی صلوات کے ساتھ ساتھ دل میں ولایت آل محمد بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ عبادت کی روح کا نام ولایت آل محمد ہے. اگر ولایت آل محمد نہیں تو نہ عبادت قبول ہوگی, نہ دعا قبول ہوگی. اس لیے دعا میں ولایت آل محمد کا ہونا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ دنیا والوں نے اس ولایت کو نہیں سمجھا. اگر دنیا والے ولایت آل محمد کو سمجھتے تو کبھی وہ کہ جو ولایت کا تاجدار تھا,
وہ کہ جس کے لیے نبی کریم نے بہت ساری ولایت کے اوپر حدیثیں بیان کی تھی کہ دیکھو میرے پاس اگر خلیفہ کوئی ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اس کے بارے میں دنیا نے یہ نہ کہتی کہ جب سر پہ ضربت لگی تو کبھی یہ نہ کہتی کہ کیا علی کبھی نماز بھی پڑھا کرتے تھے, کیا علی کبھی مسجد میں بھی جایا کرتے تھے. میرے عزیزوں, علی اس شخصیت کا نام ہے, علی اس شخصیت کا نام ہے کہ ایک وہ موقع آتا ہے جس نے بہت سارے مارکے کو سر کیا, جس کی ولایت انسان کو منزل کمال تک پہنچا سکتی ہے, لیکن ولایت کو نہ حاصل کرنے والے مسجد میں پہنچ گئے اور سر و تن میں جدائی کر دی. میرے عزیزوں, جب سر پہ ضربت لگی ہے تو مولا کائنات کے زبان سے اقدس سے صرف ایک ہی جملہ نکلا, فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی طرف قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ایسی آواز تھی, تاریخ میں ملتا ہے کہ پورے کائنات میں اس آواز کا گونجنا تھا. ایک مرتبہ امام حسن اور حسین موجود تھے, انہوں نے بابا کے جنازے کو اٹھایا گلیم میں رکھا اور گلیم میں رکھنے کے بعد بیت الشرف کی طرف لے جانے لگے. میں جب یہ لاشا مولا کائنات کا جسم غلیم میں رکھ کر بیت الشرف کی طرف لے جا رہے تھے, جب بیت الشرف قریب آ گیا, ایک مرتبہ مولا نے امام حسن کو بلایا اور کہا, اے بیٹا حسن, میرے چاہنے والے سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں, اس لیے کہ جب میرے جسم کو مجھے اس حالت میں میری بیٹی زینب ام کلثوم دیکھیں گی تو مجھے برداشت نہ کر سکیں گی, مجھے دیکھ کر وہ گریہ وزاری کرنے لگیں گی. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا, مولا یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے, آپ کو آپ کی بیٹیوں کا اتنا خیال کہ آپ کے بیٹیوں کی صدا نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچے. مولا یہی سن 61 ہجری کا کربلا ہوگا, یہی سن 61 ہجری کا کوفہ ہوگا. منادی ندا دے رہا ہوگا, اے تماشائیوں اور تماشا دیکھو, یہ زینب ام کلثوم نبی علی کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم اسیر کر کے لے آئے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. میرے عزیزوں, وہ وقت آتا ہے کہ مولا بیت الشرف میں گئے اور جانے کے مولا کا علاج شروع ہو گیا. ایک مولا طبیب آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ہو سکے تو مولا کے لیے دودھ فراہم کر دیجئے, تاکہ مولا کو, دودھ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مولا کی حیات میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. میرے عزیزوں, اب طبیب جب یہ لے کہہ کر جانے لگا تو امام حسن نے عجیب منظر دیکھا کہ کوفے کے یتیم بچے ارے ہاتھوں میں کوزہ لے کر ارے مولا کے در پر موجود تھے. کہا, اے مولا, ارے آج ہم دودھ نہ پیئیں گے, ہمارے دودھوں کو ارے مولا کے سامنے پیش کر دیجئے, ہو سکتا ہے اس دودھ کے ذریعے سے ہمارا آقا و مولا شفا پا جائے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. میرے عزیزوں, وہ وقت آتا ہے کہ وصیت کا وقت آتا ہے. سارے اسرار امامت امام علیہ السلام نے امام حسن کے سپرد کیا. کہا, بیٹا ارے یاد رکھنا, غریبوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا, یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا, مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا, مرغابیوں کا خیال رکھنا. بیٹا اگر ان کے دانے پینے کا انتظام ہو سکے تو انہیں رکھنا, ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا, انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا. اور کہا کہ بیٹا سارے بنی ہاشم کو بلایا, سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. وہ منزل آتی ہے کہ جب سب کے ہاتھ کو دے چکے ایک حجرے سے رونے کی صدا آنے لگی. امام علی السلام نے پوچھا کہ یہ کون بیوی ہے جو اس طریقے سے گریہ وزاری کر رہی ہے؟ کسی نے کہا, مولا یہ ام البنین ہے. کہا, بلاؤ ام البنین آئی. کہا, اے ام البنین, ارے رونے کا سبب کیا ہے؟ ام البنین نے جیسے یہ سنا کہا, مولا ارے ہمارے بچے سے کیا خطا ہو گئی, ارے سب کا ہاتھ آپ نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا, ارے میرے بچے کے ہاتھ تو کسی کے ہاتھ میں نہ دیا. مولا نے کہا, حسین آؤ, ارے عباس کے ہاتھ کو حسین کے دیا. کہا, اے حسین, یہ عباس کے بازو تمہیں کربلا میں کام آئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يُنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الٰہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ, جو پریشان حال, جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبک دوش فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ, جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبک دوش, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, یہ کرونا جیسی وبا جو اس کائنات میں موجود ہے اسے جلد سے جلد اس کائنات سے خاتمہ فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ تمام مرحومین و مرحومات کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. خصوصاً جن مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے, منتقم خون امام حسین
حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید نفیس حیدر صاحب مرحوم ابن سید نصیر حیدر صاحب مرحوم کی روح کو احسان فرمائیں۔